اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت پر جو خطرات اور جو حالات آنے والے ہیں ان کے بارے میں امت کو آگاہ کیا تھا، اور جن خطرات سے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آگاہ کیا، آج نیموان ایک ایک چیز ہمارے آنکھوں کے سامنے وہ چیز دکھائی دے رہی ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں بیان کیا ہو اور یہاں پردے پر اور اسکرین پر وہ نقشہ نظر آ رہا ہو۔ آج بڑی مصیبت یہ ہے کہ بیان کرنے والے اور ان کو متنوع کرنے والے ہر قسم کا عنوان لیتے ہیں، لیکن وہ عنوان جو اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو آگاہ کیا تھا اور فرمایا تھا کہ ان خطرات سے تم بچتے رہنا، بہت کم ہی اس کو بیان کیا جاتا ہے۔ نماز کی فضیلت کے بارے میں، داڑھی کے بارے میں، پردے کے بارے میں، مسجد کے بارے میں، چندے کے بارے میں، صدقہ خیرات کے بارے میں، اعمال کی درستگی کے بارے میں، نیتوں کی تصحیح کے بارے میں، لباس کے بارے میں، شاید ہی کوئی عنوان ہو جو ہمارے سامنے نہ آیا ہو، لیکن حدیث پاک کے اندر جہاں ان تمام چیزوں کا بیان ہوتا ہے وہیں اس بات کا بھی بیان ہوتا ہے۔ کتاب الفتن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے تحریر فرمایا ہے۔ فتن کہتے ہیں فتنوں کا اتباع کیسے کیا جائے، اس بات کے اندر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حدیثوں کو نقل فرمایا ہے۔ اور حدیث کی بہت ساری کتابوں کے اندر یہ کتاب الفتن آیا ہے، اور اس کے اندر اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو جن خطرات سے آگاہ فرمایا اس کا تذکرہ اس کے اندر کیا گیا ہے۔ حیرت کریں گے آپ کہ وہ سازشیں اور امت کے پیچھے لگی ہوئی وہ طاقتیں اور وہ قوتیں جو امت کو تباہ کرنا چاہتی ہیں اور امت کو برباد کرنا چاہتی ہیں اور امت کا رشتہ قرآن سے توڑنا چاہتی ہیں، حدیث سے توڑنا چاہتی ہیں۔ حیرت کریں گے 1400 سال پہلے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا تذکرہ کروا دیا۔ ان فتنوں کے اندر بعض فتنے وہ جو ہماری روح پر حملہ کرنے والے، بعض فتنے وہ جو ہماری جان پر حملہ کرنے والے، بعض فتنے وہ جو ہمارے اموال پر حملہ کرنے والے، بعض فتنے وہ جو دلوں میں نفاق پیدا کرنے والے، بعض فتنے وہ جو بڑوں کی تعظیم اور تقریم چھوٹوں کے دلوں سے نکالنے والے، اور بعض فتنے وہ جو بڑوں کے دلوں میں چھوٹوں کے تعلق سے جو شفقت ہوتا ہے اس کو نکالنے والے۔ اور آج تمام قسم کے حربے یہ تمام کیے جا رہے ہیں۔ فرعون کو جب اس بات کا علم ہوا کہ تیری قوم کے اندر ایک لڑکا پیدا ہوگا اور وہ لڑکا تیری خدائی کو دیکھ کر نابود کر دے گا، تیرے وجود کو ختم کر کے رکھ دے گا اور تیرے غرور کو خاک میں ملا کر رکھ دے گا، تو قرآن شریف نے کہا یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم، تو اس نے کیا کیا کہ جہاں کہیں لڑکا پیدا ہوتا تو اس کو وہ قتل کر دیتا، اس کو مروا دیتا، زندہ نہیں چھوڑتا، اور لڑکیاں پیدا ہوتی تو لڑکیوں کو باقی رکھا کرتا۔ یہ آج جو منروا واٹر ہے
کہتے ہیں کہ اگر آپ کو لائسنس لینا ہے کہ پانی بنانے کا، تو اس کا معائنہ کرنے والے اور انسپیکشن کرنے والوں کو یہ بتانا ضروری ہوتا ہے کہ یہ کیمیکل آپ اس پانی کے لیے استعمال کرتے ہیں، اس کے بغیر لائسنس آپ کو مل نہیں سکتا۔ اور اگر کوئی لائسنس کو دکھا کر لے لے اور بعد میں اس کیمیکل کا استعمال نہ کرے، اس کے لیے بڑی بڑی سزائیں ہیں اور بڑے بڑے جرمانے ہیں۔ ہمارے علماء نے اطباء کے ذریعے سے، سائنسدانوں کے ذریعے سے جب اس کی تحقیق کی تو پتہ چلا، خاص کر ایسے محلوں کے اندر وہ پانی ڈسٹریبیوٹ کیا جاتا ہے، فروخت کیا جاتا ہے کہ جہاں مسلم آبادی زیادہ ہے، اور وہ کیمیکل یہ کام کرتا ہے کہ مردوں کے ناطے منبیہ میں جو لڑکے پیدا کرنے کے جرسومے ہوتے ہیں ان کو وہ قتل کر دیتا ہے۔ جو فرعون اس زمانے کے اندر جو ثابت کیا تھا، آج اسے روبہ بنایا جا رہا ہے۔ ہر جگہ آپ کو اس قسم کے فتنے نظر آئیں گے۔ ہم جب تک ان فتنوں سے آگاہ نہیں ہوں گے تو پھر ان سے کیسے بچیں گے؟ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مال کا فتنہ، عورت کا فتنہ، حصول کا فتنہ، زمین کا فتنہ، گھر کا فتنہ، ہزاروں قسم کے فتنے آپ نے مستقل طور پر امت کو آگاہ کرنے کے لیے بیان فرمائے۔ ان میں سے سب سے جو خطرناک فتنہ ہے اور جس کو کہا گیا کہ جادو کی جادوگری سے زیادہ خطرناک فتنہ ہے، وہ مال کا فتنہ۔ آج قبرستان کے اندر بھی مال کمانے کی باتیں ہوتی ہیں۔ ایک طرف اقتدار کا جنازہ ہوتا ہے اور دوسری طرف اس کو قبر میں اتارنے کی فکریں ہو رہی ہیں، اور آپ دیکھیں گے کہ گروپوں کی شکل میں لوگ وہاں پر باتیں کر رہے ہیں۔ وہ بات یہ نہیں کر رہے ہیں کہ کل ہمیں بھی اس جنازے کے اندر لاد کر لایا جائے گا، کل ہمیں بھی کفن پہنایا جائے گا، کل ہمیں بھی قبر کے حوالے کر کے چلا جائے گا۔ یہ باتیں نہیں، بلکہ بزنس کی باتیں، مال کی باتیں، دولت کی باتیں، اس قسم سے سب چڑھ کر یہ فتنہ بول رہا ہے۔ اور یہ سارے فتنوں کے تانے بانے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ دجال کے آنے کا انتظار آج کے یہودی کر رہے ہیں، آج کے امریکی کر رہے ہیں۔ ان کے ڈالر میں، ان کے مونوگرام میں، ان کے ملکوں کے نشانات کے اندر اس کے کانے ہونے کی جو نشانی ایک عام جو اس کی پیشانی پر ہوگی اور لکھا ہوا ہوگا کافر، یہ کافر ہے۔ یہ تمام علامتوں کو یہ اپنا رہے ہیں، اور سائنس اور ٹیکنالوجی کی طاقت اور قوت کے بلبوتے پر اس سے رابطہ کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ برمودا سکون جو فلوریڈا سے اور ادھر جاپان سے اور تیسرے جزیرے سے ملتا ہے، جس کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا، یہ پانی کے جہاز جب جاتے ہیں تو غائب ہو جاتے ہیں، کبھی کشتی کو بچا دیتا ہے، کبھی مسافرین کو بچا دیتا ہے، اور پھر پتہ نہیں ہوتا کہ جہاں کہاں گئے۔ ایک انجانی طاقت، ایک انجانی قوت ہوتی ہے جو جہازوں کو غائب کرتی ہے۔ تو علماء نے کہا، حدیث پاک میں سرور کونین آقا دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان اپنا تخت پانی پر بچھاتا ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ شیطان دجال کو آلہ کار بنا کر اپنی طاقتوں کا، اپنی قوتوں کا وہ مظاہرہ کر رہا ہے، وہ پریکٹس کر رہا ہے کہ قیامت کے قریب جب وہ آئے گا اور خدائی کا دعویٰ کرے گا اور اپنے خدا ہونے کا دعویٰ کرے گا، تو وہ دعویٰ کر کر جو چیزیں اس کو عملی طور پر لوگوں کے سامنے کرنا ہے، تو اس کی ایک پریکٹس کر رہا ہے، اس کی ایک مشق کر رہا ہے کہ لوگوں کو کیسے مارا جائے، کشتی کو مار کر مسافروں کو باقی رکھا جائے اور مسافروں کو مار کر کشتی کو باقی رکھا جائے،
یہ تمام جو انجانی طاقتیں آج جس کو امریکہ والے کہہ رہے ہیں اور برمدا کی قوم کا ایک حصہ فلوریڈا سے جا کر ملتا ہے اور انگریزی میں یہودی زبان میں فلوریڈا کا ترجمہ یہ ہوتا ہے کہ دجال ایک انجان خدا کی آمد کا انتظار وہ لوگ کر رہے ہیں، جس کا صاف مقصد یہ ہے کہ خدا کی توحید کا انکار کیا جائے، نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کیا جائے۔ اس لیے آج مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک میسائل قسم کے فتنے ابھر رہے ہیں اور امت مسلمہ کو ان فتنوں کے اندر مبتلا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ میں کل آپ کو ان فتنوں کے بارے میں تفصیلی طور پر عرض کروں گا، سوالات ہیں انشاءاللہ ان کے جوابات دیجیے۔ کیا مسلمان حجام کی دکان میں سلام کرنے اور جواب دینے کی اجازت ہے کیونکہ یہ جگہ ناپاک تو نہیں ہے؟ تو یہ بال کاٹنے سے آپ وہ جگہ ناپاک نہیں ہو جاتی، یہ بال بھی پاک ہے اور بال کو کاٹ کر اگر زمین پر گرایا جائے تو وہ جگہ بھی پاک ہے، ناپاک نہیں ہے، وہاں سلام بھی کیا جا سکتا ہے اور سلام کا جواب بھی دیا جا سکتا ہے۔ پاجامہ اور لنگی ٹکنے کے اوپر ہوتی ہے تو یعنی نوری حضرات جو پہنتے ہیں جو ٹکنے سے نیچے ہوتی ہیں وہ پہن کر نماز ادا کر سکتے ہیں یا نہیں؟ یاد رکھیے گا جو چیزیں حرام ہیں جو مردوں کو پہننا ناجائز ہے اس کا نماز سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ مردوں کو ریشم پہننا حرام ہے، اگر کوئی مرد ریشم پہن کر نماز پڑھ لے تو نماز ہو جاتی ہے، وہ پہننا حرام الگ ہے اور نماز کا ہونا الگ بات ہے۔ مردوں کو سونا پہننا حرام ہے، اگر کسی نے سونے کی چین گلے کے اندر ڈال لی اور سونے کی انگوٹھی ہاتھ کے اندر ڈال لی اور نماز پڑھ لی وہ پہننا حرام الگ ہے لیکن نماز اپنی جگہ پر ہو جاتی ہے۔ اسی طریقے سے ٹکنے سے نیچے مردوں کو پہنے جانے والی چیز تہبند یعنی ناک کے نیچے جو پہنا جاتا ہے شرمگاہ کو چھپانے کے لیے، پینٹ ہے، ازار ہے، لنگی ہے، شری ہے، جو بھی چیز ہے اگر وہ مونڈھے کے اوپر سے نیچے تک چھپانے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے یا ناک کے اوپر باندھ کر اس کو جو ہے نیچے چھپانے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے، ہر دو شکل کے اندر ٹکنے سے نیچے اس کو لٹکانا گناہ کبیرہ ہے۔ حدیث پاک میں نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن اللہ تبارک تعالیٰ 3 اشخاص پر نظر کرم اٹھا کر نہیں دیکھیں گے اور رحمت کی نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھیں گے۔ ان میں سے ایک آدمی وہ بھی ہے جو دنیا کے اندر جو مرد مسلمان اپنے تہبند کو نیچے شرمگاہ چھپانے والے کپڑے کو، وہ کوئی بھی کپڑا ہو، وہ سوٹ ہو، وہ ازار ہو، وہ پینٹ ہو، وہ لنگی ہو، وہ علی گڑھ کا پاجامہ ہو، وہ بنگلور کی شرائی ہو، جو بھی ہو، اگر ٹکنے سے نیچے اس کو لٹکاتا ہے قیامت کے دن اللہ نگاہ کرم اس پر اٹھا کر نہیں دیکھیں گے۔ یہ گناہ بے لذت ہے، اس سے کچھ مسلمانوں کو ملنے والا نہیں۔ اپنا پاجامہ اپنی شرعی ٹکنے سے اوپر ہونی چاہیے، اگر ٹکنے سے نیچے ہے تو وہ گناہ کبیرہ ہے۔ تو اگر کوئی آدمی اس حالت کے اندر نماز پڑھ لیتا ہے نماز تو ہو جاتی ہے لیکن وہ کرنا گناہ کبیرہ ہے۔ دوسری چیزیں وہ ہیں جو آدمی نیچے چھپانے کے لیے استعمال نہیں کرتا، جیسے کہ کشمیر آپ چلے جائیے گا، ٹھنڈے علاقوں میں چلے جائیے، اوٹی کی ٹھنڈک میں آپ چلے جائیے، -ڈگری کی سردی ہے اور آدمی اوپر سے کوٹ پہنے ہوئے ہیں۔ اب یہ کوٹ جو پہنے ہوئے ہے وہ اپنی ٹینشن کی جگہ نیچے شرمگاہ کو چھپانے کے لیے نہیں بلکہ اوپر کو ڈالا ہوا ہے۔ اسی طریقے سے اہل عرب جو اپنی شرمگاہ کو چھپانے کے لیے کوٹ استعمال کرتے ہیں، پاجامہ استعمال کرتے ہیں، اس کے اوپر جو آپ نے ہمیں جمعہ میں استعمال کرتے ہوئے دیکھا ہوگا وہ لباس کا حصہ نہیں ہوتا۔ جیسے کوئی آدمی ایسے رومال ڈالا ہوا ہے، شال ڈالا ہوا ہے یا ایک ٹھنڈ کے علاقوں میں لمبا کوٹ پہنا ہوا ہے اور وہ لمبا کوٹ ٹکنے سے نیچے گیا ہوا ہے تو کوئی بات نہیں وہ ہو سکتا ہے۔ وہ لباس جو ناک کے نیچے اس غرض سے باندھا جائے
کہ تاکہ اپنے سطر کو پایا جائے، اس کو کرنے سے نیچے نہیں ہونا چاہیے. آپ نے ایک شال اوپر اوڑھ لی، ایک لمبا کوٹ، ایک رین کوٹ آپ نے ڈال لیا اور لے کر آپ اس کو نیچے کٹ کرنے لگے. نہیں بھائی یہ تو ٹکنے سے اوپر ہونا چاہیے، کٹ کرنے لگے نہیں کٹ کر سکتے. اگر وہ رین کوٹ ٹکنے سے نیچے ہو کوئی بات نہیں، اس لیے کہ آپ کا لباس ٹکنے سے اوپر ہے جو مصنون ہے. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب نکاح ہوا، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں بلایا گیا تھا، اس وقت کیا وہ مالدار نہیں تھے؟ حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ صحابہ کرام کے اندر بڑے مالدار صحابہ تھے. آپ کا جب نکاح ہوا تو آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں بلایا. دوسرے دن اہل عرب جب نکاح کرتے تھے تو اپنے جسم پر ایک زعفرانی خوشبو کو ملا کرتے تھے اور اس کا رنگ آپ کی چادر پر لگ گیا تھا، اور وہ نکاح کے موقع کے علاوہ کسی اور موقع پر اس کا استعمال نہیں ہوتا تھا. اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا فرمایا اے عبد الرحمان کہ آپ نے نکاح کر لیا؟ فرمایا کہ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب میرا نکاح ہو گیا. تو آپ نے یہ نہیں کہا کہ مجھے چھوڑ کر آپ نے بیٹا کر لیا، میں پڑھانے والا تھا، میں آپ کا امیر تھا، میں آپ کا پیغمبر تھا. اس سے علماء نے لکھا ہے نکاح کے اندر اتنی سادگی ہونی چاہیے، اتنی سادگی ہونی چاہیے کہ اپنے اور پرائیوں کے بلانے کا اہتمام کے خلاف سنت ہے. یہ سمجھنا ہر کسی کو بلانا اور نہ بلانے پر وہ برا مان جانا یہ مزاج شریعت کے خلاف ہے. شریعت نے نکاح کو اتنا آسان کیا، اتنا آسان کیا، رقبے قیمتی چھاپنا، شادی محل کرائے پر لینا، دعوتیں کرنا، یہ تو بہت دور کی بات ہے. اپنوں کو بھی بلا کر زحمت دینے کی شریعت نے اجازت نہیں ہے. آپ حیرت کریں گے خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نکاح جب ہونے لگا تو اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے آپ کا نکاح طے کیا تھا. صحابہ کرام نے فرمایا کہ بڑا اچھا موقع ہے، چلو آج ہم اپنی بیٹی کا نکاح کر دیے دیتے ہیں. اب صدیق ہیں، فاروق ہیں، رضوان اللہ تعالیٰ عنہ، بہت صحابہ ہیں، لیکن جب اس کا نکاح پڑھنے کے لیے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب کہا کہ علی کہاں ہے، علی ہی اس تحقیق کے اندر نہیں، یعنی اس کا اہتمام ہی نہیں کیا جاتا تھا کہ کس وقت نکاح ہو رہا ہے. برا حضرت علی کو آج ان کا نکاح ہے، بازار میں چل رہے تھے، پھر رہے تھے، گھوم رہے تھے اور ان کو بلایا گیا، کہا کہ بھائی بیٹھ جائیے، اللہ کے حبیب پاک کا قدر آپ کا سپر نکاح کرنے والے ہیں. نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان ایسر النکاح برقع ایسر، ان اعظم النکاح برقع ایسر ہونا. عظمت والا نکاح وہ ہے جس کے اندر کم سے کم خرچ کیا جائے. اب معاملہ الٹا ہو گیا کہ جس کے اندر جتنا زیادہ پیسہ خرچ کیا جاتا ہے اتنی بڑی عزت کی چیز کی جاتی ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنا کم پیسہ خرچ کیا جائے گا اللہ اتنی رحمتیں اور برکتیں اس پہ نازل فرمائیں گے. اور پیسہ کیونکہ زیادہ خرچ کیا جا رہا ہے اس وجہ سے آج نکاحوں کی رحمتیں برکتیں ختم ہو چکی ہیں، میاں بیوی کا اتفاق ختم ہو چکا اور ان کی جو محبتیں ہیں وہ ختم ہو چکی. خالی اپنی بیوی کو ایک بوجھ سمجھنے لگا. اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لن ترى متحابين مثل نکاح سے جو محبت قائم ہوتی ہے کسی اور چیز میں نہیں. لیکن آج دیکھنے میں آتا ہے شروع سے 1 مہینہ 2 مہینے 5 جمعہ 6 جمعہ ولیمہ ہونے تک کے بعد کوشش یہ ہوتی ہے کہ رات میں زیادہ سے زیادہ اپنے یار احباب اور دوستوں کے ساتھ اپنا وقت کو بتائے. کوشش کرتا ہے بیوی کے ساتھ کم سے کم وقت بتائے. یہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے کہ شادی کی محفل میں خلاف شکر عمل کرنے کی وجہ سے اللہ نے بیوی کو ناظر بنا کر اس پر مسلط کر دیا. نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی سجدہ سہو کیا یا صرف کرنے کا طریقہ اور آداب بتائے. ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے اندر
ایک रकात की कमी कर दी और पूरे सहाबा से कोई बताने के लिए तैयार नहीं। एक सहाबी थे जिसके हाथ बड़े लंबे थे, वो बदली गांव वाले बिहार के सहाबी, उन्होंने कहा हम कुशरत इस तरह तो नबी का या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नमाज कम कर दी गई या आपसे भूल हो गई, क्या बात है? अल्लाह के हबीब पाक का सल्लल्लाहु ने फरमाया ऐतुल यदैन, तुमने सच कही बात कि मुझसे सहू हो गया। अल्लाह ताला ने नबी करीम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु से सहू का ये अमल साबित करवाकर उम्मत के लिए नमूना बताया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़ौजा को तलाक दी, वो इसलिए तलाक दी कि निकाह का तरीका आपने बताया तो तलाक का तरीका नहीं आपने बताया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हर नबी के लिए एक हवारी और मेरे लिए 2 हवारी हैं, हज़रत तलहा और हज़रत ज़ुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा। हवारी का क्या मतलब है? हवारी का मतलब ये होता है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम इनके हवारी थे। हवारी बिल्कुल उनके करीब रहने वाले, उनके सफर में, उनके हजर में, उनके तहज्जुद के वक्त और उनकी तन्हाई के वक्त ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम वक्त इनका पेशाब का लूटा ले जाने वाले, इस्तिंजा के लिए गए दूर खड़े होकर इंतजार करने वाले, इनके खाने का बर्तन साफ करने वाले, इनका बिछोना लगाने वाले, हमेशा हमेशा ऐसे कोई परछाई की तरह, साए की तरह वो पैगंबर के साथ रहे तो इनको पैगंबर का हवारी कहा जाता है। तो ये हज़रत तलहा और हज़रत ज़ुबैर रज़ियल्लाहु ताला ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवारी थे, यानी परछाई साए की तरह आपके साथ लगे हुए थे। और इनका ये साथ नाम इसलिए लिया जाता है कि ये दोनों लेफ्ट एंड राइट, दाएं और बाएं हमेशा आपके बॉडीगार्ड बने रहते थे, तो इस वजह से इनका नाम साथ हमेशा लिया जाता है। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला ने 50 चीजों की तमन्ना की, इसके लिए वही नाज़िल हुई जैसे कि पर्दा, इसके अलावा और कुछ चीजों का जिक्र करे। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला के मिजाज के अंदर मिजाज नबूवत के आसार बहुत ज्यादा थे। अल्लाह के हबीब पाक सल्लल्लाहु ने फरमाया लौकाना बानी नबी लकाना उमर, अगर मेरे बाद नबूवत का सिलसिला जारी होता तो हज़रत उमर फारूक नबी और रसूल बनाए जाते। कई चीजों की आपने तमन्ना की। मुनाफिकों के सरदार अल्लाह के हबीब पाक सल्लल्लाहु नमाज जनाजा पढ़ाने के लिए चले गए। अल्लाह के हबीब पाक सल्लल्लाहु ने उनको उन्होंने रोका, हज़रत उमर फारूक ने, वो पढ़ गए और नमाज जनाजा पढ़ा दी। अल्लाह ताला ने वही नाज़िल फरमाई वला तुसल्ली अला अहदिन मिनहुम माता अबदा वला तक़ुम अला क़ब्री। उमर को कहता है, कहता है ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज के बाद इनकी नमाज जनाजा न पढ़ाइए। तो बहुत सारे उमूर के अंदर अल्लाह ताला ने इनकी मुताबिक वही नाज़िल फरमाई। मिसवाक की मोटाई लंबाई क्या होना चाहिए? छोटी मोटी अगर कल मुमकिन के बराबर भी अगर किसी के पास मिसवाक की काड़ी है वो घस देता है तो सुन्नत का सवाब उसे मिल जाता है। खुदा न करे अगर सफर में कहीं वो मिसवाक भूल कर चला गया और अपने सामान्य सफर के अंदर टूथब्रश रखा हुआ है, अब उसे पेस्ट लगाए बगैर उसी ब्रश को मिसवाक की नीयत से लगन लेता है, अल्लाह ताला उसे मिसवाक का सवाब मरहमत करवा देते हैं। अगर खुदा न करे उसने टूथब्रश भी नहीं रखा है, उंगली कोई शहादत की उठाकर मिसवाक की नीयत से घस लेता है, अल्लाह ताला उसे भी मिसवाक का सवाब मरहमत करवाते हैं। लेकिन मुस्तहब और मसनून ये है कि मिसवाक किसी कड़वी शाख का हो, जैसे कि पीलू दरख्त है उसका मिसवाक हो, या नहीं नीम के दरख्त का मिसवाक हो, एक बारिश हो, एक अंगूठे के बराबर हो, ये मुस्तहब है। अगर आगे पीछे हो जाए कोई बात नहीं है। मैंने कहा कि इसका बदल आप टूथब्रश से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर खुदा न करे आप अर्जेंट जो है मस्जिद के लिए निकल गए और मस्जिद में वजू करने के लिए गए और जेब में देखा कि विश्वास नहीं है तो उंगली भी आपकी विश्वास बन सकती है जरूर, लेकिन नीयत जरूरी है। आदमी लगड़ता तो है लेकिन आपने ईसा में लगड़ लिया, अब मसला पूछकर आप ये कहे मैंने जो लगड़ा वो विश्वास हो जाए, वो नहीं हो सकता। नीयत पहले होगी और अमल बाद में होगा। पहले नियत करेंगे बाद में ना नमाज पढ़ेंगे, सलाम देने के बाद तो नियत नहीं करेंगे। औरतें भाई जो चीजें मर्दों के लिए सुन्नत है औरतों के लिए भी सुन्नत है, तो औरत भी जो विश्वास इस्तेमाल करेगी।
نماز استسقاء شکریہ، نماز حاجت، نماز توبہ یہ کیسے ادا کی جا سکتی ہیں؟ یہ دیکھیے شکریہ کی نماز ہے، صلاۃ الحاجت ہے، صلاۃ التوبہ ہے، اس کا کوئی مخصوص طریقہ نہیں ہے۔ 2 رکعت نماز، اس میں کوئی بھی سورۃ سورہ فاتحہ کے بعد آپ آیت الکرسی پڑھے، بنیادی کافرون پڑھے، قل اللہ پڑھے، نافلہ پڑھے، اخلاص کے ساتھ پڑھے، نیت شکریہ کی کرے نماز سے پہلے تو وہ نماز شکریہ، نیت حاجت کی کرے وہ حاجت کی نماز، نیت صلاۃ التوبہ کی کرے تو توبہ۔ نماز استسقاء نماز کو کہتے ہیں کہ سارے گاؤں میں، شہر میں، علاقے میں پانی بند ہو چکا، بارش بند ہو چکی، لوگ بوند بوند پانی کے لیے ترس گئے اور کھیتیاں سوکھ گئی، تالاب اور ندیاں خشک ہو گئے، تو وقت کا جو امام ہے وہ سارے لوگوں کو لے کر ایک کھلے میدان میں جاتا ہے، پرانے کپڑے پہنے جاتے ہیں، عید کے اندر نئے کپڑے، جمعہ میں نئے کپڑے اور صلاۃ الاستسقاء میں پرانے کپڑے، اور حتیٰ کہ اپنے ساتھ گھر میں مرغ پالا ہوا ہے اس مرغ کو لے کر چلے گئے، گھر کے اندر بکرا پالا ہوا ہے، بکری، گائے، بھینس، ان تمام جانوروں کو لے کر میدان میں جایا جاتا ہے، 2 رکعت صلاۃ الاستسقاء نماز پڑھی جاتی ہے۔ اس کی خاصیت یہ ہے کہ اس میں جو دعا کی جاتی ہے تو دعا جو کی جاتی ہے ایسے کی جاتی ہے، یعنی سفید آسمان کی طرف اور یہ حصہ زمین کی طرف ہوتا ہے، لیکن صلاۃ الاستسقاء میں الٹے ہاتھ کیے جاتے ہیں۔ اے رب کریم، ہم اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں، اپنے قصور کا اعتراف کرتے ہیں، حالات کو بدل دے مولا، خشکی کو دور فرما دے، صحیح پیدا کر دے، بادلوں کو برسانے کا حکم دے دے، اس کے ہاتھ رکھ کر جانوروں کو، چھوٹے بچوں کو اور ان پرندوں کو سامنے رکھ کر اے اللہ گنہگار ہم تو ہو سکتے ہیں، یہ مرغ نے کیا گناہ کیا، یہ کبوتر نے کیا گناہ کیا، یہ بکرے نے، دمبے نے کیا گناہ کیا، مولا ان جانوروں پر رحم و کرم کرتے ہوئے ہم پر بادل برسا دے۔ یہ دعا کی جاتی ہے جس کو صلاۃ الاستسقاء کہا جاتا ہے۔ ولیمے کی دعوت شادی رحم میں بے پردگی، ویڈیو گرافی وغیرہ ہو تو کیا جانا جائز ہے؟ یہ ولیمے ہی کی نہیں، قرآن کریم کے اندر ایک عام قانون یہ بیان کیا گیا، تعاونوا علی البر والتقوی، نیکی کے معاملات کے اندر ایک دوسرے کی مدد کرو، ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، جہاں گنہ کا معاملہ ہو۔ باپ کہتا ہے بیٹے جا کر شیرنگ کے لیے بریڈ لا، باپ کی اطاعت کرنا بیٹے کے لیے ضروری، لیکن اب یہاں باپ سوالات پیغمبروں کی سنت اپنے چہرے سے نکال کر پیشاب کی نالی میں ڈالنا چاہتا ہے، اب باپ پاس نہیں رہا، اب بیٹا باپ کو کہہ سکتا ہے ابا جو چاہے ہم سزا دیں گے، لیکن آپ کو شیونگ کرنے کے لیے، چہرے سے سنت صاف کرنے کے لیے میں بریڈ لا کر نہیں دے سکتا۔ ماں نے کہا بیٹے ایک ہی تو میرا لال ہے، جگر کا گوشہ ہے، تجھی پر تو ساری ارمانیں نکالنا ہے، تجھے دلہا کی شکل میں نے اللہ سے یہ کہا تھا، یہ دعا کی تھی، اے اللہ موت نہ دینا جب تک کہ میں اپنے بیٹے کو دلہا کی شکل میں نہ دیکھ لوں۔ میرے بیٹے تو تیرا پہن لے، ویڈیو گرافی استعمال کر لے، لڑکی والوں سے جہیز لے لے، یہ معاملہ گناہ کا معاملہ ہے، اور گناہ کے معاملے میں ماں نہیں رہتی، باپ نہیں رہتا، پیرو مرشد نہیں رہتا، استاد نہیں رہتا۔ ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، گناہ کے معاملے میں ہم دوسرے کی مدد نہیں کر سکتے، وہ کتنا قریب اپنا رشتے دار کیوں نہ ہو، اگر اس کی دعوت کے اندر خلاف شرع کوئی عمل ہے، بے پردگی ہے اور خلاف سنت طریقے سے کھانا کھلایا جا رہا ہے، ویڈیو گرافی ہے، یا ایک فضول خرچی ہے، یا ایک کافروں، مشرکوں، اسلام مسلمان دشمنوں کو بلا کر ان کی عزت کی جا رہی ہے اور ان کا اعزاز کیا جا رہا ہے، تو ایسے محفل کے اندر شریک نہیں ہونا چاہیے۔ وہ سارا ہو، بھائی ہو، بیٹی ہو، بہن ہو، بھائی یہ رشتے تو ٹوٹ سکتے ہیں لیکن کبھی نہیں ٹوٹ سکتا۔ کیا لڑکیاں قیامی مدرسے میں تعلیم حاصل کر سکتی ہیں یا نہیں، تفصیلاً بیان کریں۔ ایک لمبا تفصیل طلب یہ مدرسہ ہے کہ لڑکیوں کے ہاسٹل کے مدرسے ہونے چاہیے یا نہیں ہونے چاہیے، انشاءاللہ ہم اس کو کل عرض کریں گے۔ طہارت سے ناپاک ہو تو ایسے مسلمان سے کہاں کر سکتے ہیں؟ کیا ایسے مسلمان کو گھروں میں جما سکتے ہیں یا نہیں جما سکتے؟
تو یہ بتائیے کہ آپ اس کو کیسے معلوم کریں گے کہ یہ ناپاک ہے؟ آپ اس کہہ کے جائیں گے ڈی میں ٹیسٹ کرنے آئے، آپ اس کو نیاز میں بھیجیں گے پیشاب کر کے بوتل میں کے پاس ہے ناپاک ہے؟ تو مسلمان ناپاک ہو یا پاک ہو، غسل فرض ہو یا غسل کیا ہوا ہو، اس سے مدافع کیا جا سکتا ہے، گلے ملے جا سکتے ہیں۔ اگر خدا نہ کرے اس نے پانی جھوٹا کر دیا، وہ پانی بھی پیا جا سکتا ہے۔ سمجھ گئے؟ ہمارے پاس کیا ہے معیار کے ہم پہچانے کہ پاک ہے ناپاک ہے؟ بہرحال مسلمان ہے، حتیٰ کے کافر بھی ہے، ظاہری نجاست نہیں لگی ہوئی ہے، خنزیر کا منہ نہیں لگا ہوا ہے، شراب کی بدبو نہیں آ رہی ہے، آپ اس سے ملاقات کر سکتے ہیں، اور ملاقات کر کر گلے مل کر بغیر ہاتھ منہ دھوئے کے آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔